نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ اصابه الماء. محترم حضرات اور معزز خواتین، یہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو خبردار کیا ہے کہ دیکھو تمہارے سینے میں جو دل ہے، یعنی یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، بلکہ اس دل میں جو ایمان ہے اور اس دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات ہیں، اس قلب کے اندر نیک اعمال کا نور بھرا ہوا ہے۔ ان دلوں کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ کے اس نور کی جو ہر مومنہ کے دل پر جب وہ نیک عمل کرتی ہے نازل ہوتا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ یہ نور اور یہ قلب، اور اس سے مراد اسلامی قلب ہے، روحانی قلب ہے، یہ جسمانی قلب مراد نہیں ہے۔ جسمانی قلب پر تو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام تجلیات اسی طریقے سے نازل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نازل ہوتی ہیں کہ اس کے اندر ایمان کی روح موجود ہے، کہ اس کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ قلب تمہارا میلا ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، کالا پڑ جائے، سیاہ داغ دھبے اس کے اندر آ جائیں، کالک اس کو گھیر لے۔ مومن اور مومنہ کے دل کو تو نور گھیرے رہنا چاہیے، کہ دل کو تو نور گھیرے رہنا چاہیے۔ اگر وہ ایسے کام کرے گا کہ جس سے نور حاصل ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے قلب کو نور گھیر لے گا، اور اگر وہ کام کرے گا کہ جس سے ظلمت اور تاریکی پیدا ہو، تو اس کا وہ قلب جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا اور سیاہ ہو جائے گا۔ گویا ان دلوں کا جو دل شرعی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے دل ہے، اس کا بگاڑنا اور اس کا سنوارنا، اس کا کالا رکھنا، اس کے داغ دھبے باقی رکھنا، اور اس کے صاف کر لینا اور اس کا پالش کر لینا، یہ ہر ایک کے اختیار میں۔ جب بھی جس کا دل چاہے اپنے دل کو کالا کر لے، اور جب دل چاہے تو وہ خاص عمل کر کے جو ابھی میں بیان کروں گا اپنے دل کو صاف کر لے۔ دار و مدار دل پر ہی ہے۔ ایمان کا تعلق بھی دل سے ہی ہوتا ہے، نیت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے۔ نیت کے فساد، نیت کی خرابی اور نیت کے اچھے ہونے کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اعمال انسان کرتا ہے، اچھے یا برے، ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ عمل تو اس نے کیا ہاتھ پاؤں سے، لیکن اس کا اثر دل پر پہنچا۔ عمل تو اس نے کیا اپنی زبان سے اور اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، لیکن اس کا اثر پہنچے گا دل پر۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے اور اپنے کانوں سے نیک باتیں کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ اثر دل پر پہنچے گا اور دل میں نور پیدا ہو جائے گا۔ یہ نور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دل میں پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث کے اندر صاف تصریحات موجود ہیں۔ یہ ہمیں ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہماری یہ مادی آنکھیں جو دنیا میں ہیں بہت کمزور ہیں۔ یہ تو اتنی کمزور آنکھیں ہیں کہ پس پردہ کچھ دیکھ نہیں سکتی۔ اوجھل ہو جائے کوئی چیز نظروں سے تو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ آخرت کی آنکھیں جو ہیں وہ بڑی تیز ہوں گی، اور وہ ہر بندے کو ملیں گی، ہر بندی کو ملیں گی، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تمہاری نظروں سے پردے اٹھا دیے۔
لہذا قیامت کے دن تمہاری نظر بہت تیز ہو گئی، اس قدر تیز نظر ہوگی کہ آپ تھوڑا اندازہ لگائیے میدان حشر کس قدر طویل و عریض اور کس قدر وسیع ہوگا. ہم اس دنیا میں رہ کر اس کا صحیح اندازہ اور تخمینہ قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمام مخلوق، اولین آخرین، اگلے پچھلے، تمام انسان، تمام جنات اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کی بے شمار جماعتیں میدان حشر میں ہوں گی. اتنا طویل و عریض اور اتنا وسیع ہوگا میدان حشر کہ اس میں ایک طرف جہنم کو بھی لا کر رکھا جائے گا اور ایک طرف جنت کو بھی لا کر رکھا جائے گا. اور اسی میدان حشر میں بعد میں اللہ تعالیٰ کا عرش بھی آ جائے گا. عرش خداوندی کس قدر وسیع ہے اور کس قدر بڑا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی تمام آسمانوں کو اور آسمانوں کے درمیان جس قدر بھی کائنات اور مخلوقات ہیں ان سب کو محیط ہے اور گھیرے ہوئے. اس عالم میں جب عرش اتنا بڑا ہے تو پھر بتائیے آخرت میں کتنا بڑا ہوگا. تو جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یہ بہت ہی وسیع و عریض ہے. جنت اور جہنم، جنت کے بارے میں تو خود قرآن کریم نے فرما دیا عرضھا کعرض السماء والارض، کہ اس کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ جیسے چوڑائی تمام آسمانوں کی اور زمین کی، جنت کی چوڑائی. اور یہ قاعدہ آپ کو معلوم ہے کہ جب چوڑائی زیادہ ہوتی تو لمبائی اس سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہوتی، اگرچہ اور زیادہ بھی ہو سکتی. تو تمام آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کی برابر جنت کی چوڑائی. لمبائی کتنی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ جنت بھی لا کر رکھ دی جائے گی میدان حشر میں، جہنم بھی میدان حشر میں لا کر رکھ دیا جائے گا. اور جہنم اللہ محفوظ رکھے جنت سے بھی زیادہ وسیع و عریض ہے، اس لیے کہ جہنمی زیادہ ہیں اور جنتی کم ہے. اس قدر وسیع و عریض ہے، اس قدر لمبی چوڑی ہے، اس قدر گہری ہے کہ اس کا کوئی اندازہ انسانی عقل نہیں لگا سکتا. بس اس سے سمجھ لیجئے جو حدیث شریف میں اور قرآن کریم میں بھی ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جہنم میں تمام وہ مخلوق کہ جو جہنم کی مستحق ہے ڈال دی جائے گی، اور وہ مخلوق بہت زیادہ ہے، ایک کثیر تعداد انسان کافر انسانوں کی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کافر زیادہ ہیں اور مومن کم، اور پھر جنات ان کی بھی ایک کثیر تعداد کفر کے اندر مبتلا ہے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. اور جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے. اور پھر یاجوج و ماجوج جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے ان کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے، وہ بھی سب جہنم میں جائیں گے. اتنی کثیر تعداد مخلوق کی جہنم میں جائے گی تو اسے تو بھر جانا چاہیے. پیٹ بھر گیا نہیں بھرا، وہ کہے گی حل من مزید، کچھ اور ہے تو وہ بھی لاؤ. پیٹ نہیں بھرا اور چاہیے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی وسیع و عریض ہے. یہ سب کے سب میدان حشر میں موجود. اس سے میدان حشر کی وسعت، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی کا اندازہ کچھ کیا جا سکتا ہے. مخلوقات تمام اس کے اندر موجود ہوگی، مکلف مخلوقات، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تمام چیزیں ہوں گی. بتائیے کس قدر وسیع و عریض ہوگا میدان حشر. یہ میدان حشر کی وسعت کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے. اس میدان حشر کے اندر سب کچھ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، سبھی کچھ ہوگا. تو وہاں پر انسان کی نظر اتنی تیز ہو جائے گی
یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حدیث شریف میں آیا ہے ایک گوشے میں انسان جب کھڑے ہو کر دیکھے گا تو آخر تک جتنی چیزیں ہیں وہ سب اسے نظر آ جائیں گی. دوسرے گوشے سے کوئی کھڑے ہو کر دیکھے گا تو آخر تک جتنی چیزیں ہیں وہ سب نظر آ جائیں گی. اتنی تیز نظر ہو جائے گی. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر بہت تیز ہو گئی. اے انسان آج تیری نظر بہت زیادہ تیز ہو گئی. تو ہماری یہ مادی آنکھیں ہیں کہ ان میں ہے کتنی سی طاقت، ان کی طاقت تو بہت کم ہے. یہ ہمارے دل میں اس ایمان کے نور کو نہیں دیکھ سکتی. اعمال صالحہ کے نور کو جو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے ان مومن اور مومنہ کے دل میں، ان کو نہیں دیکھ سکتی. اس لیے ہم اندھے بنے ہوئے ہیں ان چیزوں سے، کیونکہ ہماری یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اور اسی اندھے پن میں مبتلا ہو کر ہم دوسرے راستے پر چل پڑے کہ جو ہماری آنکھوں سے نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، وہ ہم دیکھیں اور اس کو پکڑ لیں، اس کو باقی جو کچھ نظر نہیں آتا چھوڑ دیں. میرے عزیزو، خوب یاد رکھو کہ انسان کے قوا، اس کی طاقتیں اور اس کی تمام چیزیں جو بدن کے اندر اللہ نے عطا فرمائی ہیں بہت کم ہیں. اسی دنیا کے اندر ایسے جانور موجود ہیں کہ انسان کی ان طاقتوں سے اور قوتوں سے جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں بدر جہاں زیادہ ان میں یہ قوت موجود ہے. آپ کتے کو جانتے ہیں، اس کی قوت شامہ، سونگنے کی قوت کتنی زبردست ہے. کیا انسان کو اتنی قوت حاصل ہے؟ اس کو تو کچھ بھی سنگائی نہیں دیتا صحیح طریقے سے. اور کتا کس قدر تیزی کے ساتھ کتنی جلدی سونگ لیتا ہے. نہ صرف سونگ لیتا ہے بلکہ ان بدبو اور خوشبوؤں کے اندر وہ فرق بھی کر لیتا ہے کہ یہ فلاں چیز کی خوشبو ہے، فلاں انسان کی خوشبو ہے، فلاں جانور کی خوشبو ہے. آپ کر سکتے؟ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ یہ قوت دیکھیے اللہ نے اس کو کیسی عطا فرمائی. یہ نظر ہے انسان کو اللہ نے عطا فرمائی، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن ذرا اس کے مقابلے میں گدھ کو دیکھیے اور چیل کو دیکھیے کہ کس قدر ان کی نظر قوی ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر میں تیزی عطا فرمائی ہے کہ آسمانوں سے اور فضاؤں سے نیچے کی معمولی سی چیز بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے. ایسے ہی اور قوتیں جو انسان کو عطا فرمائی گئی ہیں وہ سب کمزور ہیں. اس دنیا کے اندر حیوانات اور جانوروں کے اندر بعض قوتیں انسان سے بدر جہاں زیادہ. یہ سننے کی قوت جس کو قوت سماع کہتے ہیں، انسان کے پاس ہے کتنی سی اور ہے کس قدر کمزور. لیکن یہ سننے کی قوت دیکھیے ان جانوروں کے اندر، جیسے مثلا کتا ہے تو اس کے اندر بھی سننے کی قوت خوب ہے، انسان سے بہت زیادہ ہے. یا جیسے ہاتھی کے کان ہیں، ہاتھی کے اندر بھی سننے کی قوت بہت. تو اس طریقے سے آپ غور کریں گے تو یہ تمام قوتیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں ان حیوانات اور جانوروں کے مقابلے میں بہت ضعیف، بہت کمزور ہے. اس کمزور قوت پر انسان اپنا مدار رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو نظر آ جائے گا تو مانوں گا، نظر نہیں آئے گا تو نہیں مانوں گا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی نظر اس قدر کمزور ہے کہ وہ پس پردہ بھی کچھ نہیں دیکھ سکتی. وہ اس نور ایمان کو پس پردہ بھی کچھ نہیں دیکھ سکتی. وہ اس نور ایمان کو اور اعمال صالحہ کے نور کو کیسے دیکھ سکتی ہے جو اس کے سینے کے اندر قلب کے ساتھ متعلق. وہاں تک اس کی نظر نہیں پہنچ سکتی. اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے معدہ بھی انسان کے جسم کے اندر ہے، پیٹ میں موجود ہے، لیکن اگر اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہو جائے انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. اور دوسری مشین موجود ہے پیٹ کے اندر، اور یہ ہاتھ پاؤں ہیں، ان کے اندر اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے اتنی کمزور نظر ہے انسان کی، وہ دیکھ نہیں سکتا. جب وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا تو اس نور کو کیسے دیکھ لے گا، یا اس سیاہی کو اور تاریکی کو کیسے دیکھ لے گا کہ جو قلب کے اندر پیدا ہوتی.
تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ قلب جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہی مرکز ہے تجلیات ربانی کا. یہ قلب مرکز ہے انوار و برکات کا جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں. اور یہی قلب گناہوں کی وجہ سے تاریکی کا مرکز ہے. یہی قلب کفر و شرک کی وجہ سے گھٹا ٹوپ اندھیریوں کا مرکز ہے. اسی لیے کافروں کو کبھی روشنی نظر نہیں آتی، مومن کو نظر آ جاتی ہے کبھی کبھی. تو مقصود یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس قلب کی حفاظت کرو. یہ قلب معمولی چیز نہیں ہے. جس طریقے سے دل کے اوپر بدنی اور جسمانی حیات کا اور اس کی صحت کا دار و مدار ہے، اسی طریقے سے روحانی حیات کا دار و مدار اس قلب پر ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے. روحانی حیات اس سے حاصل ہوتی ہے، اور اگر تعلق اللہ تعالیٰ سے توڑ لیا جائے تو روحانی موت واقع ہو جاتی ہے. تو روحانی حیات حاصل ہوگی اس سے، اور یہ روحانی حیات اللہ تعالیٰ کی جانب سے جاری ہوتی رہتی. یہ قلب جس کو میں ذکر کر رہا ہوں، شرعی قلب، اسلامی قلب، یہ ان تمام انوار اور تمام برکات کو حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، خاص ایسے رشتے سے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا. ایک غیر مرئی رشتہ ہے، رابطہ ہے، نظر نہ آنے والا ایک رابطہ ہے کہ جس سے یہ چیز نازل ہوتی رہتی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اس رشتے سے اور اس رابطے سے یہ چیز قلب میں آ جاتی ہے. اب یہ قلب ان تمام انوار اور برکات کو لے کر چلتا ہے اور پورے جسم کے اندر انہیں پھیلا دیتا ہے. جس طرح خون کو پورے جسم کے اندر وہ پھیلا دیتا ہے، اسی طریقے سے ان انوار و اسلامی قلب اور روحانی قلب انوار و برکات کو لے کر، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو لے کر، اور اس کی جانب سے فائز ہونے والی اور اس کی جانب سے جاری ہونے والی برکتوں کو لے کر پورے بدن میں پھیلا دیتا ہے. پھر تو حال یہ ہوتا ہے بندے کا جو حدیث شریف میں آیا کہ اس کی آنکھوں سے کوئی اللہ کی نافرمانی پھر سرزد نہ ہوگی، اس کی زبان سے گناہ کا کوئی کلام صادر نہ ہوگا، اس کے کان گانے بجانے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اس کے ہاتھ پاؤں سے کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اس کے ہاتھوں سے اور اس کے پاؤں سے ہمیشہ نیکی کے کام سرزد ہوتے رہیں گے. وہ روحانی حیات پہنچتی ہے پورے بدن میں، اور جتنی زیادہ اتنے ہی اس کے اعضاء اللہ کی فرما برداری میں چلنے لگتے ہیں، اور اتنے ہی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو فرمایا کہ اس قلب کی حفاظت کرو. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے تمہارے پاس جو اللہ نے عطا فرمائی، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے. یہ جسمانی حیات کا اور اس کی صحت کا بھی مرکز ہے، اور روحانی حیات اور اس کے اندر بالیدگی اور نشو و نما کا بھی مرکز ہے. روحانی قلب اگر کمزور ہوگا، اعضاء میں بھی وہی کمزوری ہوگی، طاعات کے اندر، عبادات کے اندر، فرما برداری کے اندر. روحانی قلب کے اندر اگر حیات موجود ہے اور قوی حیات موجود ہے، زندگی موجود ہے، پوری زندگی کی فرما برداری میں لگ جائیں گے. بات بہت لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں اس کی مثالیں اور اس کی دلیلیں قرآن و حدیث سے پیش کرتا ہوں. یہ تمام مضامین جو میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم سے بھی ثابت ہیں اور احادیث سے بھی ثابت ہیں. قرآن کریم کے اندر دلوں کے، اس روحانی دل کے میلے ہونے کا اور زنگ لگنے کا ذکر آیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، کافروں کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال بد کی وجہ سے. تو زنگ لگنے کا ذکر آیا قرآن کی عیسائیت، اور حدیث شریف کے اندر بھی ذکر آیا ہے
سیاہی کا، دھبے کا، داغ کا اور زنگ کا ذکر بھی آیا۔ چنانچہ یہ حدیث جو میں نے مسلم شریف کی تھوڑی سی آپ کے سامنے پڑھی، تو اس کا مضمون یہ ہے، آپ نے فرمایا کان کھول کر سن لو، الا، کان کھول کر سن لو۔ اور یہ خطاب پوری امت کو ہے، جو آپ کے زمانے میں حضرات جو امتی موجود تھے ان کو بھی خطاب ہے، اور قیامت تک آنے والی امت کو خطاب ہے، جس میں مرد بھی داخل ہیں، خواتین بھی داخل ہیں، جس میں جوان بھی داخل ہیں، بوڑھے بھی داخل ہیں، جس میں پورے عالم کے مسلمان داخل ہیں۔ ان سب کو خطاب ہو رہا ہے، الا، کان کھول کر سن لو، ان هذه القلوب تصدع، یہ روحانی دل ایسے ہیں کہ جن میں زنگ بھی لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے ان میں، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے لوہے پر پانی پہنچے اور صفائی وغیرہ نہ ہو تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح اس روحانی دل کو زنگ لگتا ہے۔ چونکہ حضرات صحابہ کرام یہ تمام حقائق اور معارف جانتے تھے، اس لیے انہوں نے مزید کوئی سوال نہ کیا، بلکہ دوسرا سوال کیا جو آگے آ رہا ہے۔ اس سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ کی خاصیت آپ جانتے ہیں کہ وہ لوہے کو کھا لیتا ہے، ایسا کھاتا ہے کہ اس کے تمام جوہر کو ختم کر دیتا ہے۔ لوہے میں جو کچھ بھی جوہر ہوتا ہے، جو کچھ اس کے اندر قوت ہوتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے تو وہ سب کو سلب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، سن لو، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس کا مطلب یہی ہے، آپ نے تشبیہ دی کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی لگنے کے بعد، اس کا مطلب یہی ہے کہ دلوں کے اندر بھی ایسا زنگ پیدا ہو جاتا ہے، دلوں کے اندر بھی ایسا زنگ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر وہ پورے روحانی قلب کو کھا لیتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ایسا زنگ لگتا ہے۔ اور زنگ جو ہے، کالک اگر لگ جائے لوہے پر، آپ ہاتھ مار دیجئے صاف ہو جائے گی، یا اور کوئی چیز ایسی ہی لگ جائے، داغ دھبا، آپ کپڑا لے لیجیے صاف ہو جائے گا۔ لیکن زنگ اگر لگ گیا اور وہ پیوست ہو گیا تو اس کو صاف کرنے کے لیے نہ تو کپڑے سے کام چلے گا، نہ ہاتھ سے کام چلے گا، بلکہ اس کے لیے تو گھسائی کرنا پڑے گی ریگ مال سے اور ریتی سے، اور خوب گھسائی کرنا پڑے گی اتنی کہ وہ تمام زنگ نے جو کچھ بھی اس کے اندر خرابی کی ہے وہ سب صاف ہو جائے۔ اس سے زنگ تو دور ہو جائے گا، لیکن میلا رہے گا وہ لوہا پھر بھی، اس لیے اس کے میل کو دور کرنے کے لیے پالش ہوتا ہے۔ پہلے زنگ کو صاف کرتے ہیں، زنگ زدہ لوہے پر پالش نہیں کرتا، پہلے زنگ کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ صاف ہو جائے اور پھر میل رہ جائے تو اس کو پالش سے صاف کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے ترتیب اس لیے بتایا کہ بیان میں اسی پر کروں گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ دیکھو دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، ان دلوں کی حفاظت کرو، ان کو زنگ لگنے سے بچاؤ، بلکہ ان کے اوپر ایسا پالش کر لو، جو میں ابھی عرض کروں گا کہ زنگ اثر ہی نہ کرے، زنگ لگے ہی نہیں۔ جیسے آج کل یہ اسٹیل آتا ہے، ایسا پالش کر دیتے ہیں اس کے اوپر کیمیکل کے ذریعے کہ اس کے اوپر زنگ نہیں لگتی۔ تو کوئی ایسا پالش کر لو، زنگ نہ لگنے دو، اس لیے کہ زنگ لگنے کے بعد کمزوری آ جائے گی، زنگ لگنے کے بعد اس کی خوشنمائی اور اس کی اچھائی اور جو خوبصورتی ہے وہ جاتی رہے گی، پالش کرنا پڑے گا۔ یہ زنگ کس چیز سے لگتا ہے اس حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کو پہلے سے معلوم تھا، اور خود قرآن کریم نے بھی یہی بتایا کہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔
یہ حقیقت صحابہ کرام کو معلوم تھی کہ دلوں پر جو زنگ لگتا ہے وہ لگتا ہے بدعملی سے. بدعملی کا مطلب ہے گناہ کبیرہ کا مطلب ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب. اللہ کی نافرمانیوں کے اندر اپنی زندگی گزارنا. اللہ تعالیٰ ہر مومن اور مومنہ کو اس سے محفوظ رکھے. گناہ کبیرہ کا ارتکاب ایسا ہے کہ ایک گناہ کبیرہ آدمی کرتا ہے تو حدیث بخاری کے اندر آیا ہے کہ اس کے دل پر کالا داغ فوراً پڑ جاتا ہے. یہی کالا داغ رفتہ رفتہ پھر زنگ کی صورت اختیار کرتا ہے. گناہ کبیرہ سرزد ہوا، فوراً اس کے دل پر، یعنی روحانی دل پر، جسمانی دل پر نہیں، اس پر تو کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، روحانی دل پر اس کے ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے، سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ گناہ کبیرہ کالک ہے. ایسی کالک ہے کہ اگر اس کو صاف نہ کیا گیا تو قبروں سے اٹھنے کے وقت میدان حشر میں یہ رسوائی کا سبب بنے گی. جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ قبروں سے جب مردے اٹھیں گے تو دو قسم کے ہوں گے. ایک قسم تو ان مردوں کی ہوگی، قبر سے اٹھنے والے مردوں کی، کہ جن کے چہرے روشن تابناک ہوں گے، چاند کی طرح، 14ویں رات کے چاند کی طرح، بلکہ سورج کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ نورانی ہوں گے، تابناک اور روشن ہوں گے. اور ایک قسم ایسی ہوگی اٹھنے والوں کی کہ ان کے چہرے کالے سیاہ بھجنگ ہوں گے. سورہ آل عمران میں یہ مضمون موجود ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ وہ آنکھ اور روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے کالے سیاہ بھجنگ ہوں گے. یہ کالے سیاہ بھجنگ چہرے جو ہیں یہ از خود نہیں ہوئے ہیں وہاں پر، بلکہ دنیا سے یہ کالک لے کر گیا ہے. دنیا سے گناہ کبیرہ کی کالک اور سیاہی اور دھبے لے کر گیا ہے. وہ وہاں پر اس کے چہرے پر آ جائیں گے. اور یہ روشن چہرے اور تابناک چہرے جو ہیں یہ بھی دنیا سے لے کر گیا ہے کہ اس نے وہ اعمال کیے ہیں کہ جو اللہ کے نور، اللہ کی جانب سے نور پیدا کرنے والے ہیں، وہاں پر وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہو گئے. تو گناہ کبیرہ جو ہے یہ سیاہ داغ ہے، کالک ہے، ایسی کالک ہے کہ رسوائی اس سے آخرت میں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو محفوظ رکھے. اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے اور عرب کی زبان میں بھی ایسا ہی تھا، یہ استعمال ہوتا ہے اور یہی وہاں پر بھی صورتحال ہوگی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو گناہ کبیرہ جتنے بھی ہیں ہر ایک ان میں سے کالک ہے. ایک گناہ کبیرہ کرتا ہے، ایک داغ دل، روحانی دل پر پڑ جاتا ہے، کالا داغ. دوسرا پھر کرتا ہے، پھر پڑ جاتا ہے. تیسرا پھر کرتا ہے، تیسرا پڑ جاتا ہے. اور اگر مسلسل کبیرہ گناہ کے اندر زندگی گزارے تو بتائیے اس کے دل کا کیا حال ہوگا. کالک ہوگی، سیاہی ہوگی. حدیث شریف میں آیا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے یعنی گناہ کبیرہ تو اس کے دل پر سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اگر اس نے فوراً توبہ کر لی یعنی سچی توبہ، وہ داغ صاف ہو جاتا ہے. توبہ جو ہے یہ نور ہے. اس سیاہی کی طرف لپکا یہ نور توبہ کا، اس سیاہی کو ہضم کر دیا، اس نے ختم کر دیا اور دل پر پھر وہی نور آ گیا. توبہ کا نور ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. توبہ، سچی توبہ، یہ ایک نور ہے اور بڑا عظیم نور ہے. دنیا میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی سیاہی اور اس کی کالک کو یہ ہضم کر لیتی، دل صاف ہو جاتا ہے. آخرت میں فائدہ ہوگا وہ اور ہے، وہ الگ ہے.
تو سچی توبہ اگر اس نے کر لی، فرمایا کہ وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے سچی توبہ نہ کی تو اب وہ داغ پھیلنا شروع ہوتا ہے، وہ دھبا پھیلنا شروع ہوتا ہے. سچی توبہ نہ کی تو اب وہ داغ پھیلنا شروع ہوتا ہے، وہ دھبا پھیلنا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ پورے دل کو وہ گھیر لیتا ہے. دل سے مراد وہی روحانی دل ہے. اب پورا دل ہے اس کا وہ کالک اور سیاہی کے اندر آ گیا. فرمایا یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ بندے کو نیک بات اچھی معلوم نہیں ہوتی اور بری باتوں اور گناہوں کے اندر اس کی رغبت بڑھ جاتی. یہ حدیث کا مضمون جو بخاری شریف میں میں نے بیان کر دی، بس اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر یہ سیاہی، یہ کالک، یہ میل کچیل مسلسل بڑھتا رہے تو زنگ لگ جائے گا اس روحانی دل کو، اور یہ زنگ اس دل کے نور کو کھا جائے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہر گناہ کبیرہ کے اندر یہی بات اور یہی نحوست پائی جاتی ہے. اور گناہ کبیرہ وہ ہے جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے گناہ کبیرہ فرما دیا. ہم اپنے طور پر اگر کچھ سوچ سمجھ لیں تو اس کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں. اللہ کے یہاں اس بہانے کو اور اس ہیلے کو جو ہم اپنے دل میں سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، کوئی اس کا اعتبار نہیں. وہاں پر تو گردن ناپ دی جائے گی. اس کو خوب سمجھ لیجیے، اس لیے کہ آج کل یہ ذہنیت ہو چکی ہے کہ بھئی جو کچھ ہم سمجھیں وہ صحیح ہے اور جو کچھ ملا کہے وہ غلط ہے. ملا تو وہی کہے گا کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے کہہ دی، وہ اپنی طرف سے تو نہیں کہے گا. آپ کی سمجھ جو ہے وہ دوسری نوعیت کی ہے، ملا کی سمجھ قرآن و حدیث والی. اب ان میں سے جس کو آپ چاہیں اختیار کریں. میں آپ سے دریافت کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی دریافت کرتا ہوں اور بھائیوں سے بھی دریافت کرتا ہوں کہ اگر ہم جسمانی طور پر بیمار ہو جائیں یا بعض بیماریوں کی تحقیق ہم کرنے لگیں تو اس میں ہماری رائے چلے گی یا کسی ماہر ڈاکٹر کی رائے چلے گی؟ آپ یہ بتائیے. کیا بات ہے کہ ایمان کے مسئلے میں، اعمال صالحہ کے مسئلے میں، گناہ کبیرہ کے مسئلے میں قرآن اور حدیث کی بات نہ چلے، وہ آپ کی رائے چل جائے؟ کیسے ہو جائے گا؟ ذرا غور کیجئے اس کے اوپر. بہرحال گناہ کبیرہ وہ ہے جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے کبیرہ قرار دیا ہے، اور جس کو علماء کرام نے کتابوں کے اندر ضبط کر دیا ہے دلائل کے ساتھ کہ یہ گناہ کبیرہ اس لیے ہے کہ قرآن میں اس کے بارے میں یہ آیا ہے، یہ گناہ کبیرہ اس لیے ہے کہ حدیث میں اس کے بارے میں یہ آیا ہے. پوری تفصیل اس کے اندر ہے، پوری تفصیل اس کے اندر ہے. بعض چھوٹے چھوٹے رسالے بھی اس کے اندر ملتے ہیں. بہرحال یہ گناہ کبیرہ آیا ہے. گناہ کبیرہ سبب بنتا ہے اس زنگ کا. اگر توبہ نہ کی جائے، سچی توبہ نہ کی جائے، ورنہ یہ زنگ صاف ہو جاتا ہے. اب خود غور کر لیجئے کہ ہماری یہ زندگی جو اس معاشرے کے اندر چل رہی ہے، یہ معاشرہ جو گناہ آلود معاشرہ بنا دیا گیا ہے، ایمان والوں کا معاشرہ قرآن کریم کی نظر میں نہایت پاکیزہ معاشرہ ہے. قرآن کریم ایسا معاشرہ چاہتا ہے ایمان والوں کا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ، اخلاق کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، رہن سہن کے اعتبار سے بھی، اور ذاتی اور نجی زندگی گزارنے کے اعتبار سے بھی نہایت پاکیزہ معاشرہ ہے. قرآن تو ایسا معاشرہ چاہتا ہے. وہ معاشرہ جو قرآن کریم چاہتا ہے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہے، ہر کبیرہ گناہ سے پاک و صاف ہے. ہمارے اس موجودہ معاشرے کے اندر ہم نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا ہے، اور اپنے اس معاشرے کو ان خطوط پر ہم نے ڈھالا، ان لائنوں پر ہم لے کر چلے جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اپنے اس معاشرے کو ہم اس طرف لے جا رہے ہیں جو تباہی کی طرف جا رہا ہے. اپنے اس معاشرے کو لے کر جا رہے ہیں ہم اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کی طرف.
اپنا یہ معاشرہ چل رہا ہے حضرت، جیسا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، دنیا کی تباہی اور آخرت کی بربادی کی طرف، اس طرف جا رہا ہے۔ تو اس موجودہ معاشرے کے اندر آپ بتائیے کہ آدمی گناہ کبیرہ کتنے کر رہا ہے دن بھر میں؟ ایک گناہ کبیرہ کا میں نے بتایا، دن بھر میں کتنے گناہ کبیرہ اس سے ہوتے ہیں اور کتنی مرتبہ وہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ ان گناہ کبیرہ سے۔ ہر ایک ہم میں سے اپنا اپنا جائزہ لے کر فیصلہ کرے۔ عمومی حال تو یہ ہے کہ شام کو 6 بجے سے 5 بجے سے اللہ جانے کب سے جب شیطانی چرخے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہر مومن کو نجات کامل عطا فرمائے، تو ایک ایک لمحے میں ایک ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ ایک لمحے میں ایک گناہ، دوسرے لمحے میں دوسرا گناہ، تیسرے لمحے میں تیسرا گناہ، اور 6 گھنٹے 7 گھنٹے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بیماری جو کینسر کی آئی ہے اس کے سامنے بھی یاد۔ اب آپ خود بتائیے کتنے گناہ کبیرہ ہو گئے اور کتنی توبہ ہوئی سچی۔ اب کیا حال ہوگا؟ وہی حال ہوگا روحانی دل کا جو ہمارے بعض بھائیوں کا ہو چکا ہے کہ نیک بات ان کے کان میں نہیں پڑتی، دل میں نہیں آتی، سمجھتے نہیں، اور گناہوں کی طرف چلتے بھی ہیں، رغبت بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی لے جاتے ہیں، وہ بات پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہرحال تو یہ گناہ کبیرہ جو ہیں یہ زنگ کا سبب ہے، زنگ لگتا ہے۔ اب یہ زنگ تو لگ گیا، اب اس زنگ سے حفاظت ہوگی اس طریقے پر، اس زنگ کو دور کیا جائے گا اس طریقے پر کہ سچی توبہ کریں۔ اگر ہر گناہ کے بعد سچی توبہ کی توفیق نہ ہو سکی ہے تو اب کر لیں، تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ ہر مومن ہر مومنہ اپنی عمر بھر کے گناہوں سے سچی توبہ کر، اور اس توبہ کے اندر کوئی پیسہ نہیں لگتا، ڈھیلا نہیں لگتا، کوئی اور محنت نہیں کرنا پڑتی، بس 2-4 منٹ کے لیے ذرا دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اور اپنی غلطی کا اقرار کرنا اور آئندہ کے لیے یہ عہد کرنا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، بس اتنا کافی۔ بتائیے اس میں کیا ڈھیل لگتی ہے؟ کون سا پیسہ ڈھیلا لگتا ہے؟ کون سا وقت خرچ ہوتا ہے؟ نہ اس میں وضو کی ضرورت ہے، نہ اس میں مسجد میں جانے کی ضرورت ہے، نہ طہارت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ جس وقت بندہ چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، وہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لے، دروازہ توبہ کے قبول ہونے کا 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوتا۔ اور یہ توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا اس وقت تک، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب تک سورج قیامت کے بہت قریب جا کر ہوگا، کہ سورج اپنے معمول کی رفتار سے ہٹ کر 3 دن کے بعد طلوع ہوگا مغرب کی جانب سے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ انعام کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ تو اس وقت تک یہ دروازہ توبہ کا کھلا رہے گا۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر اب تک سچی توبہ نہیں کی ہے تو کر لینا چاہیے، دروازہ کھلا ہے، توبہ وہاں پہنچ جائے گی۔ اور توبہ کرنے سے، بندے کی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ کسی اور بات سے خوش نہیں ہوتے، جیسا کہ حدیث بخاری میں آیا ہے کہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی سچی توبہ کرنے۔ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو رہے ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، دل کا زنگ بھی دور ہو رہا ہے، کالک بھی دور ہو رہی ہے۔ بتائیے، کالک بھی دور ہو رہی ہے۔ بتائیے اتنی بہترین چیز کو ہم چھوڑے بیٹھے۔ تو اب کر لیں تمام گناہوں سے توبہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور روزانہ بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے، کم سے کم صبح کو اور شام کو، اس لیے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنے گناہ کبیرہ دن بھر میں کر جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ رات بھر میں ہم سے کتنے کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صبح شام میں بھی توبہ کرنا چاہیے، روزانہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال تو توبہ کرنے سے وہ زنگ دور ہو گیا، وہ میل کچیل دور ہو گیا،
وہ سیاہی اور کالک دور ہو گئی جو گناہوں کی نحوست اور اس کی بدی کی اور برائیوں کی وجہ سے آ گئی. یہ تو دور ہو گیا، لیکن دل ابھی صاف نہیں ہوا، ابھی میل اس پر موجود ہے. تو اسی کو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کس طرح صفائی کریں ہم دلوں کی، پالش کس طریقے سے کریں. وما جلاوا یا رسول اللہ، دلوں کا پالش کس چیز سے ہوگا، اس میں رونق، اس میں آب و تاب کس چیز سے پیدا ہوگی، اس کے اندر انوار، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو انوار آتے ہیں، نور آتا ہے، وہ کیسے آئے گا اور کیسے وہ فائدہ پہنچائے گا. تو آپ نے اس کے 2 نسخے بتائے. یہی میرا مقصود تھا. پہلا نسخہ بتایا آپ نے کثرت و ذکر الموت، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ پالش ہے، یہ دلوں کے اوپر آب و تاب پیدا کرنے والی چیز ہے. یہ روحانی دل کے میل کچیل کے دور ہونے کے بعد اس میں رونق پیدا کرنے والی چیز ہے، اس میں رونق پیدا کرنے والی چیز ہے. اور دوسرا نسخہ بتایا وتلاوت القرآن، اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو. یہ 2 نسخے آپ نے بتائے، یہ پالش ہیں دلوں کا. روحانی دلوں پر پالش اس کے ذریعے ہوتا ہے. ایک موت، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسرے تلاوت قرآن کریم کثرت سے کرنا، پالش ہو جائے. موت کو کثرت سے یاد کرنا کوئی گالی نہیں ہے، کوئی کوسنا نہیں، بلکہ یہ تو قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی، کہ اپنی موت سے بندہ غافل نہ ہو، کوئی بندی اپنی موت سے غافل نہ ہو. غافل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھے اور کثرت سے یاد رکھے موت کو. صاحبوں میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے، تجربے کی بات جو ہمارے مشائخ کا تجربہ وہ بیان کرتا ہوں کہ کثرت سے اپنی موت کو یاد کرنے والے کی زندگی فرشتوں کی طرح پاکیزہ ہو جائے گی. جیسے فرشتوں کی پاکیزہ زندگی، جو اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھے گا تو اس کی زندگی بھی ایسی ہو جائے گی. اس لیے کہ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ خصوصیت کے ساتھ، وہ اپنے انجام کو پیش نظر رکھ کر نہیں کرتا، بلکہ غفلت کے اندر کرتا ہے. اس وقت نہ موت کا تصور ہوتا ہے گناہ کرتے وقت، نہ اس کو اپنی قبر کا کوئی تصور ہوتا ہے، نہ اس کو اپنے حشر کا کوئی تصور ہوتا ہے، نہ اس کو اللہ کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ لوگوں کا کوئی خوف ہوتا ہے. ہر چیز سے بے نیاز ہو کر وہ گناہ کرتا ہے. جب موت یاد کرے گا گناہ کے موقع پر، یقین رکھیے تمام جوش بیٹھ جائے گا. جو ہیجان پیدا ہوتا ہے اور جوش پیدا ہوتا ہے وہ سب بیٹھ جائے گا، جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. آپ جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. بہترین نسخہ ہے گناہوں سے بچنے کا اور دل کو پالش کرنے. فرض کیجیے ایک شخص چوری کرنا چاہتا ہے اور وہ قادر ہے اس بات پر کہ مال رکھا ہوا ہے دوسرے کا اور کوئی محافظ اور نگراں بھی نہیں ہے، چوری کر سکتا ہے. لیکن اگر اسی وقت وہ یہ یاد کر لے کہ مجھے مرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے، یہ تمام جذبہ چوری کرنے کا بیٹھ جائے گا. اور وہ نہ صرف یہ کہ ہاتھ نہیں بڑھائے گا بلکہ اس جگہ سے اٹھ کر چلا جائے گا. ایسے ہی دوسرے تمام کبیرہ گناہ کہ جب بھی اس کا جذبہ پیدا ہو بس فوراً اپنی موت کو یاد کر لے کہ مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے وہاں حساب و کتاب دینا ہے، مجھے مرنا ہے. فوراً وہ گناہ کا جذبہ ختم ہو جائے گا اور نیک بندوں کی طرح زندگی گزارے. جہاں فرمایا کثرت و ذکر الموت، ایک آدھ مرتبہ یاد کر لینا موت کا یہ کافی نہیں ہے.
بلکہ کثرت کا لفظ فرمایا کہ کثرت سے یاد کرو، اور کثرت سے یاد کرنے کا طریقہ ایک میں نے یہ بتا دیا کہ اس طریقے سے یاد کرو، جب بھی کوئی داعیہ اور جذبہ پیدا ہو گناہ کا، فوراً موت کو یاد کر لو. اور جذبے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. گناہوں کے جذبے اب پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. بس جب بھی کوئی جذبہ پیدا ہو فوراً موت کو یاد کر لو. صبح کی نماز کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، آنکھ کھل گئی ہے، اب جذبہ پیدا ہوا کہ تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، تھوڑی ایک نیند اور لے لو، تھوڑا آرام اور کر لو، بعد میں پڑھ لیں گے. بس فوراً اپنی موت کو یاد کیجیے. ہڑبڑا کے اٹھ جائیں گے آپ کہ ہاں یہ تو مجھ سے سوال ہوگا قبر کے اندر، میں کیسے جواب دوں گا. ہڑبڑا کے اٹھ جائیں گے اور نماز پڑھ لیں گے آپ.